جشن آمد رسول ہے لے کے پہلوں میں غم امت نادار لے کے پہلوں میں غم امت نادار کہتے ہوئے سرکار آئے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے کھل گئے محفل کونین پہ کونین کے راز مہر میں راز نبھا واقف اسرار آئے واقف اسرار آئے سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا میرے غمخوار آئے ہر گناہگار پکارا میرے غمخوار آئے فرش والوں کے مخدر کا ستارہ چمکا شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے فرش پر عرش معلا کا گما ہوتا ہے لیکے دامن میں کچھ اس طرح کے انوار آئے پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے آزم بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے آزم بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا
الرحيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضر مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آج اس کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میلاد کے موقع پر آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوا. یہ جو کچھ رونق اس کائنات میں ہے، جہاں جہاں یہ ساری رونق اور روشنی ہوئی تھی، کیونکہ یہ کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیقی حضور علیہ السلام کے صدقے اور فیض کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: لولا کلمہ خلقت الاخلاق، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ ساری کائنات کا نہ ہونا. انہی کے جمال کو، انہی کے حسن کو اس کائنات میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہی کے نور سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی. اور آج کی شب اس کو شب میلاد کہتے ہیں، وہ مقدس شب ہے کہ جس میں رحمت دو جہاں منیس بے کساں، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، ہماری بخشش کا آسرا، شفیع المذنبین امام الانبیاء رسول سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عابدین میں تشریف لائے. بعض علماء کرام آج کی شب کو شب قدر سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اس لیے ہوئی کہ اس شب میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور شب میلاد اس لیے شب قدر سے افضل ہے کہ اس شب میں صاحب قرآن تشریف لاتے. وہ تشریف نہ لاتے تو قرآن کہاں سے ملتا. شب قدر کو نزول ملائکہ کی وجہ سے فضیلت ہے، اور یہ ملائکہ امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے نازل کی جاتی ہے. اور شب میلاد میں رحمت للعالمین تشریف لائے، جن کا رحم، جن کی رحمت، جن کا کرم ساری کائنات کے لیے. تو آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی انوار والی رات ہے. اور ہم کو چاہیے کہ اس رات کی اہمیت، فضیلت اور برکت کے پیش نظر اس شب کو رجوع اللہ ہو کر اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق طلب کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اس شب کو گزار دیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور چاہیے کہ ذکر، تلاوت وغیرہ جیسے امور عام دنوں میں اگر انجام دہی ہم سے اس کی نہیں ہو پاتی تو آج کی شب کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی جناب میں اپنے اعمال صالحہ کو پیش کریں، اور ہر طرح کے ایسے کاموں سے، ایسے امور سے اجتناب کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق نہایت ہی سنجیدگی اور ادب کے ساتھ اس شب کو گزاریں. پچھلے کچھ برسوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض نوجوان آج کی شب میں
ان کے دل میں جذبہ تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت تو ہے، لیکن اس کے اظہار کے طریقے جو بعض انہوں نے نکال رکھے ہیں وہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے بات آپ کو بتاؤں کہ ان سے متعلق کوئی کام بھی ہو اس میں ادب ہونا چاہیے اور عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو دوسری قوموں کے لیے پیغام بنے، بھلائی کا، خیر کا، اور ہمارا وہ عمل دعوت دین کا کام کرے۔ سیرت طیبہ سے متعلق پچھلے 10 ایام سے مختلف پہلوؤں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر میں نے روشنی ڈالی۔ یہ سارا جو سیرت کا بیان تھا یہ قولی بیان تھا، قول تھا یہ، تو یہ بھی طریقہ اہل اللہ نے اختیار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے، علماء نے بھی اس کو اختیار کیا، لیکن سب سے زیادہ مؤثر طریقہ جو سیدھا دلوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت پاک کا عملی نمونہ بننا۔ اب وہاں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، شخصیت جب اتباع رسول میں فنا ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے والا خود کہتا ہے کہ غلام کا جب یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سب کا اہتمام نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اور کل کے یوم کا اہتمام بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے موقع پر جس انداز سے اہتمام کی تعلیم تھی، ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو بجائے ہمارے لیے اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کے رجک اور ہم کو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی طرف لے جائیں۔ بہرحال آج کی شب بڑی برکتوں والی شب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی برکات سے ہم کو سرفراز فرمائے۔ اور آج کی یہ مجلس ہماری 11 روزہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس ہے۔ کل کی مجلس میں نے ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 90 سال اور ہجرت کے 10ویں سال کے اہم ترین واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ ہجرت کے 8ویں سال کے اہم واقعے میں سے تو فتح مکہ کے واقعے کی تفصیل گزری، اور ہجرت کے 90 سال کے واقعات میں اہم ترین واقعہ غزوہ تبوک تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ایک وفد کا حج کو بھیجا جانا بھی ہجرت کے 10 سال کے اہم واقعات میں سے تھا۔ سود کی حرمت بھی ہجرت کے 90 سال قرآن پاک کی آیات کے ذریعے نازل ہوئی، اس کے تفصیلی احکام اللہ رب العزت نے سود کی حرمت سے متعلق بیان فرمایا۔ ہجرت کے 10 سال کے اہم واقعات میں سے حجۃ الوداع کا واقعہ تھا، جو آخری حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس میں 1,24,000 صحابہ شریک ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حج کے تمام احکام اور مناسک سیکھے، اور انہیں مقدس ہستیوں کے طفیل حج کے تمام مناسک ہم تک پہنچے، بلکہ دین کی تمام تعلیمات اور دین کی تمام باتیں جس پر ہم عمل پیرا ہو کر دین دنیا کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، وہ صدقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، کہ انہوں نے نہ صرف دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ادا کیا، بلکہ اس دین کو انہوں نے اس درجے مستحکم کیا کہ آج ساری دنیا اس دین اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، پھر بھی جو دین کی بنیادی تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کو کوئی جو ہے متزلزل نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک جب تک وقت کو منظور ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہجرت کے 11ویں سال، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری سال ہے، اس کے واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء پاک اور آپ کے خصائل پاک پر بیان کے ساتھ
انشاءاللہ ہماری یہ مجلس اختتام پر پہنچے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہجرت کے 11ویں سال کے واقعات میں جو واقعہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سال بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھائے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے سرکار پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں ظہور میں آ گئے تھے، اور ان سے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور ان کے آگے جانے تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دے دی تھی۔ آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان میں سب سے زیادہ جو مشہور تھا وہ مسیلمہ کذاب، یہ بڑا ہی مکار اور بڑا ہی بدبخت اور عیار قسم کا شخص تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ حاضر بھی ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیجیے۔ تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں اس وقت ایک چھڑی کی، سرکار نے فرمایا تو جانشینی کی بات کرتا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے یہ تک نہ دوں۔ یہ چلا گیا، بعد میں جاہل قسم کے لوگوں کو اس نے جمع کر لیا، 1 لاکھ کے قریب اس کے جو ہے ماننے والے جمع ہو گئے تھے اس کے اطراف۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑی تعداد اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے جو ہے جماعتوں کے متعلق جو گمراہی کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، لوگوں کو توحید کے نام پر اہل اللہ کی عقیدت سے روکتے ہیں اور دین میں جو مستحق کام ہے ان کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہے نوجوان بالخصوص جن کی طبیعتوں پر نفسانیت کا غلبہ ہے وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں فوری آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں، غلط کیسے ہوگا؟ قرآن اور حدیث تو سرکار پاک علیہ السلام کے زمانے سے آج 1400 سال گزرے، ہر زمانے میں موجود رہا اور ہر زمانے میں گمراہ قسم کے لوگ بھی موجود رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دور حاضر میں جو بہت بڑا فتنہ جو قادیان سے اٹھا ہے، شاید آپ کو علم نہ ہو کہ وہ لوگ بھی جب بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا بظاہر انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی بدعقیدگی کو، اپنے کفر کو، اپنی گمراہی کو، اپنی ضلالت کو قرآن کی آیات اور حدیث کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ہر قرآن اور حدیث کہنے والا حق پر ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث بے شک حق ہے، لیکن اس کی تعویل جو اپنے اعتقادات کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس زمانے میں جھوٹے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے، اس میں سے ایک یہ مسیلمہ کذاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ باضابطہ مسلمانوں سے جہاد کے لیے آیا تھا، بہت بڑی تعداد مقابلے پر آئی، لیکن کون صحابہ کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہی وحشی جس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ جیسا کہ واقعات گزرے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، اور یہ مسلمہ کذاب کے معرکے میں یہ گئے اور نیزہ تاک کر انہوں نے ایسا مارا اس کو کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے حالت کفر میں خیر الناس کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور حالت ایمان میں میں نے شر الناس کو مار دیا۔ خیر الناس سے مراد حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور شر الناس سے مراد مسلمہ کذاب۔ اسی طرح کچھ اور جھوٹے مدعیان نبوت بھی اس زمانے میں تھے۔ ایک کا نام اسود ابن کعب انسی تھا، دوسرا طلحہ ابن خالد اسدی، اور اس درجے ضلالت انتہا کو پہنچ گئی کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا جس کا نام سجاح تھا۔ تو یہ ساروں کا جو ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب برا کر دیا، سارے ہلاک ہو گئے، اور آپ دیکھیں 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، جو بھی بدبخت گمراہ دین حق سے جو لوگوں کو پھیرنے والے ہیں ان کے ماننے والے آپ کو جھوٹے مدعی نبوت کے ایک بھی نظر نہیں آئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے
چاہنے والوں کو، سرکار پاک کے فدائیان کو، حضور کے اس شاخ کو دیکھو کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو ہے تعداد دوسرے نمبر پر۔ تو یہ سرکار پاک علیہ السلام کی حیات پاک کے آخری سال کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ماہ سفر کے آخری دنوں میں رومی لوگوں کی جو ہے سرکوبی کے لیے اعلان فرما دیا کہ جنگ کی جائے گی ان سے۔ اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے، اور آپ کی باندھی حضرت ام ایمن جنہوں نے بچپن سے سرکار پاک علیہ السلام کی پرورش فرمائی، وہ ان کی ماں تھی، ان کو جو ہے امیر لشکر بنا دیا اور اعلان فرما دیا آقا علیہ السلام نے، جبکہ آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ علالت کے بیان میں اس کی تفصیل گزرے گی۔ بعض مورخین و سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سفر کی 26 تاریخ ہجرت کے 11ویں سال آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہا کہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کو جانا ہے اور ان لوگوں سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے اور اسلام کے پرچم کو سرزمین پر لہرانا ہے، تیاری کرو۔ جنوب کے مقام پر جو ایک کوس دور ہے مدینہ شریف سے، وہاں لشکر کو جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اکابر انصار و صحابہ، انصار و مہاجر اکابر جو بڑے بڑے تھے صحابہ، سارے جو ہے وہاں جمع ہونے لگے۔ پھر ایک گوشے سے یہ آواز اٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید جو ابھی عمر میں 20-22 سال کے بھی نہیں تھے، ان کو جو ہے امیر لشکر بنا دیا، جبکہ ان کے ماتحتی میں بڑے بڑے انصار اور مہاجر صحابہ رکھے گئے۔ آقا علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو علالت کی حالت میں میرے آقا باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے سر اقدس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، باہر تشریف لا کر منبر پر تشریف فرما ہو کر خود بات ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کے باپ زید بن حارثہ کو بھی جب میں نے امیر لشکر بنایا تھا، اس پر ان لوگوں میں سے بعض نے اعتراض کیا تھا، اور اب ان کے بیٹے کو میں نے امیر لشکر بنایا تو اس پر بھی تم کو اعتراض ہے۔ یاد رکھو ان کے باپ بھی بہترین امیر لشکر تھے اور ان کے بعد ان کا بیٹا بھی بہترین امیر لشکر ہے، یہ میرے مقرب صحابہ میں سے، میں ان سے راضی ہوں۔ سارے ان کے فضائل آقا علیہ السلام کو بیان فرمائے، حالانکہ اس وقت یہ ساری باتیں آپ پر بار تھی، پھر بھی آپ نے موقع کی اہمیت کے پیش نظر یہ سارے ارشادات بیان فرما کر پھر اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی علالت پاک کے بیان میں سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام بقیع کے قبرستان کو جو مسجد نبوی سے قریب ہے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو بخار آ گیا اور سر اقدس دکھنے لگا۔ اس دن بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ازواج میں اپنے ایام کو بانٹ رکھے تھے، ہر اپنی زوجہ کے پاس علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس دن حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ طبیعت بگڑنے لگی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر اجازت دو، اپنے ازواج سے فرمایا تم لوگ اگر اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس قیام کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے ازواج نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں بھی جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی کا کتنا اہتمام فرما ہے۔ حالانکہ میرے آقا کو حکم فرما دے کہ میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، تو کس کی مجال ہے کہ کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سے زیادہ سرکار کے ازواج تھے، ان کے ایام حضور نے مقرر کر رکھے تھے، تو ان کے حق کو جو ہے حضور چاہتے تھے کہ بی بی عائشہ کے پاس وقت گزاریں۔ تو اس کے لیے سرکار پاک علیہ السلام کے قربان جاؤ کہ دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہر ایک کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو جو ہے
مدد کی اور آقا علیہ السلام ضعف محسوس فرما رہے تھے اور حضور کو انہوں نے بی بی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا. وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوت کا سلسلہ بڑھنے لگا جب تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر میں ظاہری طور پر قوت تھی. حضور مسجد شریف کو تشریف لاتے اور نماز کی امامت فرماتے. جب ضعف بڑھ گیا, کمزوری بڑھ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ امامت کیا ہے. اس طرح 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. ایک دن سرکار پاک علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا اپنے مز میں, تو ارشاد فرمایا کہ ساتھ مشکل سے پانی لا کر مجھ پر سنبھل دیں. غسل فرمایا اور پھر حضرت عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو مسجد میں لے کر چلیں. حضور جب مسجد میں تشریف لے گئے تو اس وقت جماعت کھڑی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کی آہٹ کو سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے ان کو اشارے سے روک دیا. آقا تشریف لے گئے, ان کے پہلو میں بیٹھ کر حضور نے نماز پڑھائی. حضور کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے حضور کی ابتدا کی اور حضرت ابوبکر کی سارے صحابہ نے ابتدا کی. یہ آخری نماز تھی جو آقا علیہ السلام نے پڑھائی تھی. پھر آقا علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لائے اور مزاج گرامی اعتدال سے جو ہے تجاوز کر گیا اور کہا ربیع الاول شریف کے دن بعض ربیع الاول کا تعین کرتے ہیں, بعض مورخین اور سیرت نگار کوئی اور تاریخ کا تعین کرتے ہیں, لیکن مشہور 12 ہی ہے. ولادت پاک بھی 12 کو اور وصال شریف بھی 12 کو. آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت حجرہ اقدس سے پردہ ہٹایا تو سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرا کو دیکھ کر مسرور ہو گئے. خوشی سے ان کے جو ہے دل تیزی سے دھڑکنے لگے اور اس بات کے منتظر تھے کہ آقا باہر تشریف لائیں, لیکن آپ علیہ السلام نے پردہ چھوڑ دیا اور یہ آخری موقع تھا صحابہ کرام نے جو آپ کا دیدار کیا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں کہ اس وقت آپ علیہ السلام کا چہرہ انور ایسے ہو گیا تھا جیسے قرآن مجید کا برق. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا دیدار صحابہ اکرام نہیں کر سکتے. یہ 12 کی فجر کے بعد طبیعت بگڑنا شروع ہوئی. آپ علیہ السلام اپنے چہرے اقدس پر کبھی چادر ڈالتے کبھی ہٹا دیتے. قریبی برتن رکھا تھا پانی کا, اس میں 10 چادر ڈال کر چہرے پر پھراتے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی کہ کیفیت تو وہ رونے لگتی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات تھے, اللہم فی رفیق الاعلی, کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے دوست, اور لا الہ الا اللہ بھی زبان مبارک پر جاری تھی. انعم اللہ علیہم من نبیین فرمایا سرکار. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام مسواک کرنے کو پسند فرماتے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کیا, وہ لے کر اس کو چبائی اور نرم کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. حضور نے اپنے 10 سے مسواک فرمایا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی روح مقدس جسم اطہر سے رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی. یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس سے وہ صحابہ کرام کہ جو میدان جنگ میں جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تو پہاڑ بھی اگر ان سے ٹکرائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, ویسے صحابہ کرام اس وقت بالکل عجیب کیفیت ان پر طاری ہو گئی. اپنے میں نہیں تھے, بڑے بڑے بہادر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا, کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے ایسی سچی محبت ہوئی کہ ایسی محبت حضور سے پہلے کسی نے کی تھی جیسی صحابہ نے کی, نہ بعد میں کوئی ایسی محبت کسی سے کر سکتا ہے. تو ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے تلوار سونت لی اور مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ کون کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائیں.
اگر کوئی یہ بات کہے گا تو میں گردن اڑا دوں گا اس کو، یعنی یہ صدمہ ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا گھر مسجد نبی سے 1 میل دور تھا، اس وقت اپنے گھر گئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ فجر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرہ اقدس سے باہر صحابہ اکرام کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت مزاج شریف میں کچھ افاقہ محسوس ہو رہا تھا، تو یہ کئی دن سے اپنے گھر نہیں گئے تھے، اسی دن وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر زمین پر بیٹھ گئے، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے۔ سارے صحابہ صدمے میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے ایسے وقت میں امت کا جو حال دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمت آپ کو عطا فرمائی کہ وہ حجرہ اقدس میں داخل ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے چادر ہٹا کر پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے خطبہ بیان فرمایا جو کہ بہت سی کتابوں میں جو ہے ضبط تحریر میں لایا گیا ہے کہ اس خطبے کے ذریعے سے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے جو ہے واقعے کو اس انداز سے بیان کیا کہ جن لوگوں کے ہوش جو ہے جا چکے تھے ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ امت کا جو شیرازہ اس کو بگڑ رہا تھا آپ نے اس کو سمیٹ لیا، امت کی بات کو اپنے ہاتھ میں لے لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز، تکفین اور تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کریں، تو یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قطب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی، حضرت عباس حضور کے چچا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ جو ہے سعادت حاصل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے غسل دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمہ مبارک پر، حضور کے سینہ اقدس پر، حضور کے ناف مبارک کے پاس جو پانی ٹھہر گیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت میں اس کو اپنے جو ہے زبان سے جو ہے چاٹ لیا، اور انہی لوگوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی پیش کیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ نبی کریم علیہ السلام تدفین کہاں کی جائے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کوئی حدیث جانتا تھا نہیں۔ اس کے بعد اسی مقام پر یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور علیہ السلام کے لیے قبر انور تیار کی گئی، اور اس قبر کو کھودنے کی سعادت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قبر انور بغلی تیار کی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جسد اقدس کو قبر انور میں رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے وہی ہستیاں جن کا ذکر گزرا کہ حضرت فضل و حضرت حسن جو حضرت عباس سرکار کے چچا کے صاحبزادے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ، بعض روایت میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام آیا ہے، یہ ساروں نے یہ خدمت انجام دی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی قبر انور میں رکھنے سے قبل نماز جنازہ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، کیونکہ میرے آقا اپنی حیات میں بھی امام تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی امام ہیں، بلکہ آپ بھی امام الانبیاء و رسول۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے لوگ حجرہ اقدس میں آتے جاتے، پہلے مرد آ کر پہلے اہل بیت نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام اور مقربین نے، پھر لوگ آتے جاتے اور آپ کی تھوڑے تھوڑے لوگ نماز پڑھتے جاتے، پھر عورتوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس طرح یہ واقعات آقا علیہ السلام کے وصال پاک سے متعلق تھے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے ترکے میں بنو نذیر، فدق اور خیبر کی زمینیں چھوڑی کہ جس سے جو غلہ اناج وغیرہ آتا تو حضور جو ہے اپنے ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نفقہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور وہ بعض مساکین کو اس میں سے تقسیمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے 7 گھوڑے تھے، حضور علیہ السلام کے یہاں 5 خچر تھے جو آپ کے ترکے میں تھے، اور کچھ ہتھیار تھے جس میں تلواریں تھیں، اور جو لوہے کا لباس جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے وہ آپ علیہ السلام کا تھا، جو ایک یہودی کے یہاں رہن رکھا ہوا تھا۔ کچھ برتن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے متعلقات میں آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت 9 ازواج تھی جو آپ کے زوجے میں تھی۔ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 11 عقد فرمائے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔
امت کے لیے صرف 4 کے حد تک، وہ بھی اگر انصاف کر سکتے ہیں تو اجازت دی گئی ہے کہ 1 سے زیادہ وقت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خواتین کو، مقدس مومن ماؤں کو اپنی زوجیت کے شرف سے نوازا، ان میں سب سے پہلے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ مقدسات، اپنی ساری زندگی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی۔ سب سے پہلے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی زندگی میں حضور نے دوسرا آپ نہیں فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولادیں ہیں انہی سے ہیں، سوائے ایک صاحبزادے کو چھوڑ کر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا سلسلہ ظاہر ہے کہ جب ساری جو ہے اولاد انہی سے ہے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی کی صاحبزادی ہیں، بی بی خدیجہ سے، تو انہی سے نسل پاک کا سلسلہ چلا ہے۔ دوسری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے اعتبار سے ان سے حضور نے تیسرے نمبر پر فرمایا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان کا نمبر بی بی خدیجہ کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ صاحبزادی ہیں، اور جو صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں مقتدین کے زمرے میں گنے جاتے ہیں، کثیر روایات جن سے ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی اہل علم میں سے تھی، بڑی متقیہ، بڑی زاہدہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو آخری ظاہری حیات پاک کی گھڑیاں ہیں وہ انہی کے حجرے میں گزاری۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس سے آپ کی گردن مبارک لگی ہوئی تھی۔ تو یہ پاکیزہ بی بی ایسی زبردست علم والی تھی کہ صحابہ کرام دینی مسائل پوچھنے کے لیے ان کی خدمت اقدس میں آیا کرتے تھے۔ تیسری زوجہ پاک بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح ام حبیبہ بنت ابو سفیان کا تذکرہ گزرا، زبردست دشمن اسلام تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائی ہیں، جو کاتب وحی میں شمار کیے جاتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد یہ اسلامی خلافت کو اپنے ذمہ لیے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، اور ان کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑی یہ سخی بی بی تھی۔ بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، بی بی زینب بنت جحش، بی بی میمونہ یہ بی بی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ مقدسہ ہے، ان کی یہ بہن تھی۔ بی بی زینب بنت خزیمہ، بی بی جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں۔ ہر ایک کی فضائل ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید اس عنوان سے آپ کے سامنے کچھ تفصیل بیان کروں، صرف تبرک کے طور پر ان لوگوں کے اسماءات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 باندیاں تھیں، بی بی ماریہ قرطیہ، بی بی ریحانہ اور نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چوتھی اور باندی صاحبہ تھی جن کا نام سیرت کی کتابوں میں نہیں مل پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کرام میں 3 صاحبزادے تھے جو بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ حضرت قاسم، ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ و حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بھی بچپن میں وصال فرما گئے۔ 4 صاحبزادیاں تھیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی رقیہ و بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں رہی۔ بی بی رقیہ نے جب وصال فرمایا تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ام کلثوم سے انکار فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور بیٹیاں دیتا تو میں عثمان کے آنکھ میں ان کو دے دیتا۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور سب سے محبوب صاحبزادی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بالکل یہ مشابہ تھی سیرت میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اتنا چاہتے تھے کہ جب یہ آتی تو آپ اپنی جگہ سے اڑ جاتے اور ان کو لا کر اپنی چادر پر بٹھا دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے، ان کو جنتی عورتوں کی سردارہ قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے جبکہ یہ بیمار تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے صحابی رسول ساتھ تھے، وہاں پہنچنے عمران بن حسین صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو بی بی فاطمہ عرض گزار ہوئی کہ سرکار حضرت تشریف لے آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ عمران بن حسین میرے ساتھ ہے. یہ اشارہ تھا کہ بی بی فاطمہ پردہ کرے. تو عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ایک چادر جو ہے ساتھ ہوں، یعنی ایک چادر جس پر ڈھاکے ہوئے ہوں لباس کے علاوہ، سر ڈھانپنے کے لیے دوسری چادر نہیں ہے. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پاک ان کی طرف پھیر کر ارشاد فرمایا کہ اس سے اس طرح پردہ کریں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے اور حضور نے ان کی کیفیت پوچھی تو عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 ہی تکلیف ہے. ایک تکلیف تو مجھے مرض کی ہے، دوسرا یہ کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں. یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا مرتبہ تم سے بھی بڑھ کر ہے اور تم کو حیرت ہوگی کہ میں 5 دن سے بھوکا ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہمت افزائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ غم نہ کرو، میں نے ایسے آدمی سے تمہاری شادی کر دی ہے جو دین و دنیا کا سردار ہے. تو یہ وہ مقدس صاحبزادی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد 10 11 12 تک بیان کی گئی ہے، جن میں سے 2 چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا. باقی چچاؤں کے اسلام قبول کرنے سے متعلق تفصیل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں جن میں بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کا بڑا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، بڑی بہادر تھی. اور انہی کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جن کے واقعات میں سے کچھ مختصر طور پر سیرت کے بیان میں آپ کے سامنے گزرے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام کی تعداد 12-13 کے قریب بیان کی گئی ہے، جن میں سے مشہور حضرت انس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت انجام دی اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے ڈانٹا نہیں اور نہ کبھی میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کا معاملہ فرمایا. یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں تھی، پورے 10 سال کی بات تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو بلا کر وحی اور قرآن مجید کو لکھوا دیا کرتے تھے. تو جو لوگ اس کو لکھتے تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. کاتبین وحی میں 14 کی تعداد بیان کی گئی ہے، جن میں مشہور تو خلفائے راشدین ہیں 4، حضرت ابوبکر و عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین. ان کے علاوہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام حضور کے پوری ذات بھائی، حضرت عامر بن فہرہ، حضرت ابوبکر صدیق کے یہ غلام تھے. حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے زبردست صحابی ہیں، ان سے بھی بہت ساری روایات ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے قرآن کا علم سیکھا تھا. اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی کاتبان وحی میں شمار کیے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا زور تھا. کفار میں سے بعض ایسے تھے جو اشعار کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حجو کیا کرتے تھے معاذ اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ میں سے بعض کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ بھی ان کفار کے اشعار کے ذریعے جواب دیا کریں. تو جو لوگ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح حضور کی نعت زمانے میں پڑھا کرتے تھے ان کو شعراء دربار نبوت کہا جاتا ہے. تو ان میں 3 بڑے مشہور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جن کا واقعہ گزرا جنگ تبوک کے موقع پر کہ وہ شریک نہیں ہو سکے تھے. اسی طرح حضرت حسان بن ثابت یہ تو بڑے مشہور ہیں، ان کا قصیدہ بھی بڑا مشہور ہے اور وہ اشعار لوگوں کی زبان پر ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ حضرت حسان بن ثابت کا قصیدہ ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی فضیلت بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر لگایا تھا جس پر کھڑے ہو کر یہ نعت کہا کرتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی امداد فرما. اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ زبردست مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست شاعر بھی تھے اور ان کے بہت سے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنی زبان اقدس سے دہرائے بھی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے معززین میں 3 صحابہ کا بڑا مشہور نام ہے. ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے فضائل جو ہے میں نے بیان کیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں ان کے ساتھ زیادہ تھا، ہم بھی اس کی تفصیل گزری کہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے شہیدے تھے، اور حضور علیہ السلام سے بھی جو بہت ان کو بھی حضور علیہ السلام سے بے انتہا محبت و چاہت تھی۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کو ایسی بے چینی رہتی تھی کہ پھر یہ مدینے میں نہیں رہے اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ جب بھی یہ مسجد نبوی میں آتے اور مختلف مقامات پر جہاں حضور کو روزانہ وہ دیکھا کرتے، حضور کو نہ پاتے تو ان کو ضبط نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا تھے، یہ بھی یہ سعادت رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مؤذنین میں شمار ہوگا۔ حضرت سعد ابن عائد اور حضرت ابو محذورہ، یہ چوتھے جو ہے مؤذن بارگاہ رسالت کے ہیں۔ تو یہ ہستیاں تھیں جو نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے خدمت اقدس میں رہ کر مختلف مراتب اور انہوں نے جو ہے منصب کی سعادتیں حاصل کی۔ اب آئیے، جیسا کہ میں نے روز اول بھی اور کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ آج اختتامی مجلس کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ اقدس جمال جہاں آرا اور جمال اقدس سے متعلق بیان ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی خصلتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ظاہری حسن و جمال میں اور خصائل اور سیرت میں ایسا بے مثل و مثال بنایا تھا کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ کی طرح تھا، نہ آپ کے بعد کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات آئی ہے تو آپ ہم کیا حضور علیہ السلام کے جمال اقدس کا بیان کریں؟ وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت سعادت حاصل کی، صحابہ کرام، ان کی روایات اس بارے میں موجود ہیں کیسے سرکار کے عاشق تھے، کہ ایک ایک حضور علیہ السلام کے اعضاء پاک سے متعلق انہوں نے احادیث میں جو ہے ساری باتیں بیان کی، اور محدثین کا بھی ہم پر احسان ہے کہ ان لوگوں نے ان مقدس ہستیوں کی پاکیزہ خبروں کو ہم تک پہنچایا، جس سے نبی کریم علیہ السلام کے جمال اقدس اور خصائل پاک کا تذکرہ سن کر ہمارے آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، غور سے سن لیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ما رأیت شیئا، کسی چیز کو بھی نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اس موقع پر علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ما رأیت رجلا یا ما رأیت انسانا نہیں کہا، میں نے کسی انسان کو یا کسی مرد کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے کسی چیز کو بھی نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یعنی آقا علیہ السلام سے ایسی محبت ان لوگوں کو تھی، اور نہ صرف بلکہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی چیز بھی ان کو حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین دکھتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ویسے تھے وہ، اس سے زیادہ حسین دیکھے گی کہاں سے کوئی چیز۔ یہ سعادت ان لوگوں کے حصے میں آئی کہ ایک مرتبہ کسی نے حالت ایمان میں میرے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھ لیا تو قیامت تک پھر ویسی یہاں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سعادت صرف اور صرف صحابہ کے حصے میں آئی۔ آپ جانتے ہیں صحابی کہتا کس کو ہے؟ حالت ایمان میں جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لے وہ صحابی، ایک مرتبہ لقاء ثابت ہو جائے، ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو تو وہ صحابی۔ اب علماء نے حضور کے دیدار کی شرط اس واسطے نہیں لگائی کہ بعض صحابہ نابینا تھے، تو اس لیے ملاقات کی شرط لگا دی کہ جو نابینا تھے وہ بھی اگر حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں، ان کی نگاہ حضور پر پڑے نہ پڑے، آقا کی نگاہ اگر ان پر پڑ جائے تو وہ صحابی ہو جائے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کی برکات وہ ہے کہ میرے آقا جس کسی پر نگاہ ڈال دے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر سمجھ جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جو آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب و داغ سے ڈر جاتا تھا، نبوت کا جو روب تھا آپ کا اس سے وہ دیکھنے والا ڈر جاتا، جو پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا معاملہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر دی،
تو یہ سن کر بی بی عائشہ کہنے لگی بے شک حضرت یوسف بڑے حسین تھے علیہ السلام، جن کے حسن و جمال کو دیکھنے پر جو بے تابیاں لوگوں پر طاری ہوئی تھی اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت غلام تھے اور یہ شہزادی تھی، تو ان کی باندیاں کہنے لگی کہ اے زلیخا ایسے کہ حضرت یوسف حسین ہے کہ تم ان کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم بھی حضرت یوسف کو اگر دیکھ لو تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، تو جس وقت وہ تشریف لائے تو یہ ساری جو خدامائیں تھیں کی حضرت زلیخا کی، وہ اپنے ہاتھ میں کچھ ترکاری یا پھل لے کر کاٹتی ہوئی بیٹھی تھی۔ حضرت یوسف جیسے ہی تشریف لائے ان پر ان لوگوں کی جیسے ہی نگاہ پڑی، حضرت یوسف کے حسن کو انہوں نے دیکھا تو ایسا دیکھنے میں مغرور ہوئی کہ اپنی انگلیوں پر انہوں نے چھریاں چلا لی، بجائے پھلوں کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو ایسے حضرت یوسف حسین تھے جن کا تذکرہ بیان ہوا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو آپ یہ سن کر کہنے لگی کہ بے شک یوسف بڑے حسین تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ میرے آقا کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر مردوں نے گردنیں کٹائی، مردوں نے اپنے سر دے دیے سرکار پاک کے حسن و جمال کے لیے۔ تو بات میں کتنی سچی بات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہی۔ نبی کریم علیہ السلام کہ جمال اقدس سے متعلق کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے، حسین دیکھے جمیل دیکھے۔ دنیا نے کتنے حسین اور جمیل نہیں دیکھے، روز اول سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دستر اور پھر قیامت تک کئی حسین و جمیل آتے رہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو حسن کا کچھ حصہ ملا وہ میرے سرکار کا صدقہ ملا۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، یعنی بڑے بڑے حسین گزرے دنیا میں میرے آقا، لیکن آپ کے جیسا حسین کسی اور کو ہم نے نہیں دیکھا۔ کتنی پیاری بات یہ شاعر نے کہتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے حسن جمال کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو آپ پر فریفتہ ہوئے بدل نہیں سکتا۔ اب جو ایسے حسن جمال کے پیکر کو دیکھ کر بھی آپ پر فریفتہ نہ ہوئے اور ایمان نہ لائے، یہ دائمی بدبخت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر اس طرح کر رکھا تھا، جہنم رسید ہونا اللہ نے طے کر لیا تھا ان کے بارے میں، ورنہ تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور پر فریفتہ ہوئے بغیر عاشق میں بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ولی پاک کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تفصیل جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور سفید تھا، گویا مقدس بدن چاندی میں ڈھالا۔ ان حسن و جمال کی جب تشبیہ دینی ہوتی ہے، نزاکت کی تشبیہ دینی ہوتی ہے تو مختلف چیزوں سے اس کو مشابہت دے کر بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چاندی سے ڈھالا ہوا اس وقت کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جسم اطہر میں کسی کے نزاکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے تفصیل بیان کی 10 سال خدمت اقدس میں رہے، وہ روایت کرتے ہیں آپ کا جسم ایسا نرم و نازک کہ کوئی دیبا و حریر ایک طرح کا ریشم ہے اس کو بھی آپ کے بدن سے نرم و نازک نہ دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ خوش ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ انور اس طرح چمکتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ جب مسرت کسی بات پر مسرت کا اظہار فرماتے تو پیشانی اقدس پر شکن پڑتی، یعنی چکن پڑنا کسے کہتے ہیں، جب جلد جو ہے قریب قریب ہو جاتی ہے اور پیشانی کے اوپر کچھ نشان پڑتے ہیں تو اس سے چہرہ انور ایسا چمکتا جیسے کہ قرآن پاک کا ورق ہے، اور ایسے چمکتا کہ در و دیوار کا عکس اس پر پڑنے لگتا، یعنی وہ عکس نظر آنے لگتا در و دیوار۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کے متعلق آیا ہے کہ چاند کی طرح گولائی والا تھا۔ اب یہ تشبیہ ہے، کسی چیز کی خوبصورتی سمجھانی ہو تو مختلف طرح سے تشبیہات دی جاتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تلوار کی دھار کی طرح روشن کیوں نہیں تھا، چاند کی طرح کیوں؟ تو چاند کی گولائی ہوتی ہے، چاند کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اور چاند کو دیکھنے سے دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ سورج سے روشنی نہیں ملتی، حالانکہ سورج کے اندر روشنی زیادہ ہے، چمک زیادہ ہے، لیکن سورج کو دیکھنے سے دل کو تسکین نہیں ملتی۔
چاند کو دیکھنے سے دل کو تسکین ملتی ہے، اور چاند کو آدمی دیکھ سکتا ہے، سورج کو دیکھ نہیں سکتا، نظر اس کے اوپر جم نہیں پاتی۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روم نبوت کی تصویر سورج سے لی جا سکتی ہے، کہ جیسے کوئی سورج کی طرف نگاہ اٹھا کر آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، ویسے ہی جمال اقدس کا عالم یہ تھا کہ کوئی نگاہ بھر کے اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکے ممکن نہیں۔ البتہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ یہ دو صحابہ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے، انس راوی ہیں کہ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت پست، میانہ قد تھے، اور جب چلتے تو خمیدہ ہو گئے، یعنی جھک کر چلتے، اور ایسے معلوم ہوتا کہ آپ بلندی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام چلتے تو قدم مبارک زمین سے اکھڑتے تھے، پیر گھسٹ کر نہیں چلتے تھے۔ اس سے آپ کی ایک سنت بھی ہم کو پتہ چلی اور آپ کے چلنے کا انداز ہم کو معلوم ہوا، اور اس میں انتہائی تواضع ہے اس طرح چلنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ہنسی آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد سے۔ سر اقدس سے متعلق حضرت علی کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ زخم الراس یعنی سر مبارک بڑا تھا، اور ایک حدیث میں عظیم الحامہ آیا ہے یعنی عظیم سر تھا۔ سر اقدس کا بڑا ہونا، یہ سر کا بڑا ہونا، یہ جو حسن جمال کے بیان کرنے والے ہیں یا جو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو حلیے سے متعلق مہارت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر کے بڑا ہونا عظمت کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس میں جو بال تھے وہ آپ علیہ السلام کے کبھی جو ہے کان مبارک تک آتے، کبھی کندھے مبارک تک، اور جو روایتوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ کبھی کان تک کی روایت آئی ہے کبھی کندھوں تک، تو علماء اس کی تجویز کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں حجامت بنانے سے پہلے تک تو وہ بڑھ کر کندھے تک آ جاتے، اور جب آپ جو ہے حجامت بنوا لیتے تو کان کی لوریوں تک آ جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر اقدس کو مڑوایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے منہ مبارک یعنی سر اقدس کے جو بال تھے وہ صحابہ اکرام میں تقسیم کیے، اور یہ منہ مبارک ان کے نزدیک ایسے محبوب اور مقدس تھے کہ کئی صحابہ اکرام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے جائیں۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تھی جس میں نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک انہوں نے رکھ چھوڑے تھے۔ جب مدینہ میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، اس کو صحت نہ ہوتی، تو اس کی ماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے پاس وہ بچے کو لے کر آتی، آپ اس شیشے کو جس میں مبارک تھا پانی میں ڈبو کر اس بچے کو پلاتے، اس کے چہرے پر پانی لگا دیتے، اس کی غائب ہو جاتی۔ تو یہ جو منہ مبارک کی زیارت اور منہ مبارک کا ادب و احترام کا جو سلسلہ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے سے ہی یہ بات تھی کہ وہ بڑا اس کا اکرام کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے، اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اپنی قبروں میں رکھنے کی انہوں نے وصیت کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ دور حاضر میں بعض ایسے واقعات سنائی دے رہے ہیں منہ مبارک کے متعلق، جس کے بارے میں اس زیارت میں نہیں کہوں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم کو مبارک کے متعلق یہ تحقیق کر لیں کہ واقعہ تک وہ جس کے پاس ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئے، کیسے ان کے پاس پہنچے، کیونکہ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے، گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس بارے میں بھی حالانکہ کوئی ایمان والا ہوگا تو ہرگز اس کا ایمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ کوئی بھی چیز میرے آقا کی طرف جو حضور کی نہ ہو منسوخ کر دے، لیکن بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور گمراہی کسی کے بھی ساتھ لگ سکتی ہے، تو وہ ویسے معاملات میں اگر مبتلا ہو جائے تو پھر جتنے لوگوں کو وہ سرکار پاک علیہ السلام کے اس جو ہے مقدس مبارک کی طرف منسوخ کر کے اس بال کی زیارت کروائے گا تو وہ جو ہے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے مستند خانقاہوں اور ایسے مستند مقامات پر جہاں کے متعلق ہم کو پتہ ہو کہ یہاں پر جامع مبارک ہے، اس کی تاریخ ہے، وہیں جا کر جو ہے زیارت کیا کریں، تاکہ اس قسم کی جو ہے چیزوں سے جو دور حاضر کے فتنوں میں سے ہے ہماری جو ہے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک یعنی بال اقدس کے متعلق آیا ہے کہ
بہت زیادہ سیاسی اور نہ بہت زیادہ گمراہے تھے نہ بہت سیدھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پاک کے متعلق آیا ہے کہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک یعنی ناک اقدس کے متعلق آیا ہے حدیث شریف میں کہ بہت اونچی نہیں تھی، لیکن جو چہرے اقدس پر نور تھا اس کی وجہ سے بہت اونچی معلوم ہوتی تھی۔ اور یہ بہت اونچی نہیں تھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پست ہونا کوئی نعوذ باللہ عیب ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعضائے پاک تھے وہ انتہائی اعتدال پر تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر جو ہے عضو کے متعلق ایک الگ نقشہ ہے جس میں اس کا حسن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک عضو کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے کہ ویسا ہر عضو ہو تبھی خوبصورت ہو، نہیں، ہر عضو کے لیے الگ قاعدہ ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کہتے ہیں کوئی حسین ہے تو بڑی بڑی آنکھ والا ہے، بڑی اونچی ناک والا ہے، بڑے خوبصورت رنگ والا ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو سفید رنگت ہے یہ چہرے کے لیے تو ہے جو حسن و جمال کے لیے ہے۔ آنکھ کا جو ہے بڑا ہونا حسن و جمال ہے، اس لیے آنکھ کے بڑے ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کان بہت بڑے بڑے ہیں کہہ دیا جائے تو یہ حسن و جمال نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک جو ہے عضو کے لیے خاص جو ہے بات ہے جو اس کے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ناک اقدس کا جو ہے اونچا بہت زیادہ اونچا نہ ہونا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی عیب ہے، کیونکہ جو بھی عیب نکالے سرکار پاک سے کسی بھی معاملے میں تو وہ ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک کے متعلق آیا ہے کہ بڑے ہی نازک خوبصورت جیسے پھول کی پگڑیاں تھیں۔ دندان مبارک کے متعلق آیا ہے جیسے موتیوں کی طرح تھی۔ اور آپ کے زبان اقدس کے متعلق کیا کہوں کہ وہ زبان وہ ہے جس جو حق ترجمان ہے، کلام الہی جو آپ پر نازل ہوا زبان اقدس سے آپ کی دنیا نے جانا کہ یہ کلام الہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ ایسے کلمات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جس میں الفاظ کم ہیں اور معنی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ جائیں کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، چاہے دنیا کی کہیں کی بھی لائبریری ہو، آپ اگر کسی شخصیت سے متعلق ارشادات کا سب سے بڑا مجموعہ کیا ہے اگر جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک ہے۔ ساری دنیا آج اس کی شرح کر رہی ہے، ساری دنیا اس کی تفسیر بیان کیا جا رہی ہے۔ 1 2 100 200 لاکھوں کروڑوں اوراق نہیں بلکہ کتابیں اس بارے میں لکھی گئی کہ ان کتابوں کی فہرست بنائی جائے تو اس کے لیے ہزاروں کتابیں درکار ہیں۔ ویسے ارشاد عالیہ میرے آقا علیہ السلام کے جس کی شرح کی جا رہی ہے تو ختم نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی اپنے اپنے علم، اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے دانش، اپنے کو جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق سرکار پاک علیہ السلام کے اقوال پاک، ارشاد پاک، احادیث پاک کو تحریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ پھر بھی اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی اور قیامت تک نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک جو اس زبان اقدس سے نکلے، جو زبان میں حق ترجمان ہے کہ جو کہتی ہے حق کہتی ہے، جو اس زبان سے نکلتا ہے وہی الہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ گفتگو بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ وہی الہی ہوتی ہے۔ اور جو بات میرے آقا اپنی زبان سے نکال دے پتھر کی لکیر مٹ گئی، اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات زبان اقدس سے نکلی وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، وہی زبان اقدس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دعا میں دہن کے متعلق جس کو پھوک کہا جاتا ہے، دعا میں دہن پاک کے متعلق آیا ہے حدیث شریف میں کہ وہ بیماروں کے لیے شفا تھا، زہر کے لیے تریاق تھا۔ جہاں کہیں اس دعا میں دہن پاک کو ڈالا گیا وہاں برکات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشریف لانے سے پہلے اپنے ایک کپڑے کو پھاڑ کر کوئی کیڑا پتنگا نکل کر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ پہنچا دے، سارے سوراخوں کو بند کر دیے، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، آپ نے پیر رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر سرکار کو اذیت نہ پہنچا دے۔ اس کے ہاتھ سے ہوا یہ کہ ایک سانپ اس بل میں بیٹھا تھا، اس نے ڈنک مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مانڈی پر حضرت ابوبکر کی استراحت فرما رہے تھے۔ اس شدت کی تکلیف ہوئی تو اس سانپ کے ڈسنے سے کہ پیر کو تو ہلا نہیں سکتے تھے، قوت برداشت کو جب آپ استعمال میں لائے تو آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔
اور وہ چہرہ انور پر گرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار پر پوچھے کہ وہ کیا ہوا؟ اور گزار یا رسول اللہ سانپ نے ڈس دیا. حضور نے فرمایا اپنا پیر لاؤ, لعاب دہن نکال کر ان کے زخم کو لگایا, سارا دہن چلا گیا. اسی طرح خیبر کے واقعات میں تفصیل گزری. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آنسو کا چشم ہوا تھا جنگ خیبر میں. اس دن جب کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیبر فتح کر دے گا, یہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلب فرمائے. جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ حضور یا رسول اللہ آنسو کا چشم آئے, آنکھ میں بڑی تکلیف ہے, جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائے. ان کی آنکھوں کا سارا مر چلا گیا اور ان کی آنکھیں بالکل اچھی بھلی ہو گئی. نہ صرف اچھی بھلی ہوئی بلکہ پہلے سے اچھی بھلی ہو گئی, پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. اور پھر مرنے تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے شہادت پا کر جانے تک کبھی کوئی آنکھ کی بیماری نہیں ہوئی میرے آقا کے لعاب دہن کی برکت سے. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے. ان کی والدہ ام سلیم سرکار کی بڑی عقیدت مندہ تھی. تو ان کے گھر میں کنواں تھا جس کا پانی حضور نے وضو فرمایا تو کڑوا معلوم ہوا. تو میرے آقا نے وہ کلی والا پانی ان کے کنویں میں ڈال دیا تو سارا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا اور اس میں ایسی خوشبو آتی تھی جیسے کستوری کی خوشبو ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن پاک کا یہ اثر تھا. اسی طرح کوئی بچہ اگر بھوکا ہوتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیتے تو پھر وہ سارا دن بھوک بھی لگتی تو روتا نہیں تھا, اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایک موقع پر ایک جنگ میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے ہیں, وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے دل ملا کر رونے لگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے چہیتے نواسوں کی رونے کی آواز کو سن کر تشریف لے گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ گزار یا رسول اللہ دھوپ کی شدت ہے, پیاس کی وجہ سے بچے تڑپ کر رو رہے ہیں. تو میرے آقا ان کو لے کر اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں دے دیے تو وہ سارا دن جو ہے پیاس اور بھوک کا جو ہے احساس نہیں کیا. ان کو دن بھر بھوک اور پیاس نہیں لگی. تو یہ جو ہے آپ کے لعاب دہن پاک کی برکت تھی. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر جو ہے ریش مبارک تھی, داڑھی, اور اس کی مقدار کے مطابق آیا ہے کہ اتنی گھنی تھی کہ سینہ اقدس بھر جاتا تھا اس سے. اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جب بڑھتی تو حضور اس کو تراشا کرتے تھے. 10 کے اقدس میں مٹھی برابر جتنی ہوتی اس کو جو ہے چھوڑ کر جو اضافہ ہوتی اس کو تراش دیا کرتے تھے. یہی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اور بعد میں سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ سرکار پاک کے اس ارشاد کو لے کر کے داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کتراؤ, داڑھی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو ہے ان کے چہرے سنت کی جو ہے اہتمام سے عاری ہو جاتے ہیں اور کراہیت معلوم ہوتی ہے دیکھنے سے. ہمارے دین میں ہر چیز میں اعتدال کا حکم ہے, ہر چیز میں نفاست کا حکم ہے. جو کام بھی آپ کریں اس میں اہتمام کے ساتھ کریں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ کیا کہ ہر چیز کو ایسے حال میں چھوڑ دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صاحب آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے, داڑھی بالکل الجھی ہوئی تھی, کپڑے میلے کچلے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس حرکت کو پسند نہیں فرمایا. ارشاد فرمایا کہ کیا اس شخص کو کچھ نہیں ملتا کہ یہ اپنے آپ کو سنوارے, اپنے بالوں میں تیل کیوں نہیں ڈالتا, اپنی داڑھی کو کیوں نہیں سنوارتا, صاف ستھرے کپڑے کیوں نہیں پہنتا. اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تاکید فرمائی. تو نفاست ہے ہمارے دین میں, پاکیزگی ہے, ہر چیز کے اندر اعتدال ہے. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر داڑھی تھی, سب مسلمان جانتے ہیں. اس بارے میں یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ اس پر کوئی دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا لوگ جانتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس بارے میں کتنی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے. ارے دوستو ذرا غور کرو, میرے آقا کا چہرہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے پسندیدہ چہرہ تھا, سب سے محبوب چہرہ تھا. اور جو کائنات کا سب سے محبوب چہرہ تھا اس پر جب داڑھی تھی تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں تو جب تک اس چہرے انور کی نقل نہیں کریں گے ہرگز وہ چہرہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا. پھر اس میں بھی اہتمام یہ ہو کہ جو سنت پاک ہے اس کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ بعد میں خسخسی رکھ لی, بعد میں کچھ اسٹائل بنا لیا, بعض تو اس کے اندر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں داڑھی کے معاملے میں بھی کہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. چہرے کو بگاڑنا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے قرآن اور حدیث شریف میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چہرہ دیا اس کو بگاڑنے کا آپ کو حق نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ چہرہ اس طرح اس چہرے کو بنایا جائے جیسا اس چہرے کے عطا کرنے والے نے ہم کو حکم دیا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارا چہرہ کیسا ہو. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے چہرہ پاک نہایت ترجیح یعنی وجہدار دیکھتے ہی چہرے انور کو کوئی جو ہے فوری اس کے جو ہے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے.
پرگوشت یعنی گوشت والا چہرہ تھا، کسی قدر گوئلہ لیا ہوا جیسے چاند سے تشبیہ دی گئی. تو یہ حسن جمال کے لیے جو ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ چاند کے مانند بلکہ چاند سے بھی خوبصورت. حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ کا چہرہ چاند کے گول تھا نہ کہ تلوار کے مانند، اور چہرے پر سے ایک نور نکلا کرتا تھا. اور ایسا حسین چہرہ تھا میرے آقا کا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے. آقا علیہ السلام اس دن چاندنی رات تھی اور کھلے میدان میں تشریف فرما تھی. اور چاندنی رات جب ہوتی ہے، چودھویں کا جب چاند آسمان پر جو ہے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو خاص طور پہ عرب کے جو علاقے ہیں، جو کھلے علاقے ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، آسمان پر ابر کا نام نہیں ہوتا، تو چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمکتا ہے، جس کی روشنی سے ریت پر جب وہ پڑتی ہے تو دن کا منظر پیش کرتا ہے. ایسی روشنی ہوتی ہے. تو یہ ایسے وقت میں پہنچے. چاند کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا. چاند کے اندر کوئی جو ہے ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سارا جو اس کا آب و تاب ہے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا ہوگا. کھلا چاند، کھلا آسمان. ویسے وقت میں میرے آقا تشریف فرما تھے. کھلے آسمان کے نیچے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو اس وقت آقا علیہ السلام سرخ دھاری والا حلہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے. جیسے میری نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑی، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ منور اور روشن تھا، اس سے بھی زیادہ حسن و جمال والا تھا. ایسا میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور تھا. آقا علیہ السلام کی بہویں مبارک جو ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ گھنے بال والی تھی، آپس میں ملی ہوئی تھی. دونوں بہووں کے درمیان ایک رگ تھی جو کبھی غصہ آتا آقا علیہ السلام کو تو بھول جاتی، اور میرے آقا علیہ السلام کو کبھی اپنی خاطر غصہ نہیں آتا. جب بھی آپ نے غصہ فرمایا تو اگر احترام شریعہ کی خلاف ورزی کرتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو حضور کو غصہ آ جاتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کفار نے کیسی کیسی اذیتیں کی، کیسے کیسے بتایا، اس کی ساری تفصیل اپنی زندگی کے واقعات میں گزری، لیکن آقا علیہ السلام نے کسی کے لیے بدوا کی، نہ کسی پر آپ غصہ ہو، کیونکہ علم اور عفو کے آپ کا عزت، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی. آپ کی چشمہ مبارک یعنی آنکھ پاک کے متعلق آیا ہے کہ بڑی بڑی چشمہ مبارک تھی. اس جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کے چشمہ مبارک میں جو سفیدی تھی وہ نہایت سفید، اور جو سیاہی تھی وہ نہایت سیاہ، اور اس سفیدی کے اندر بھی لال جو ہے جو رگیں تھی وہ واضح تھی، جس کو لال ڈورے کہتے ہیں اس میں جمال کے جو ہے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے. اور چشمہ مبارک میں سرما لگائے بغیر ہی سرمگی تھی چشمہ مبارک. اور وہ چشمہ مبارک وہ تھی کہ جب آپ زمین پر نگاہ ڈالتے تو تحت السرا تک دیکھ لیتے، اور جب نگاہ اٹھاتے تو اچھے محلہ کو دیکھ لیتے. اور دیکھو آپ اس سے ایک بڑی بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ چشمہ مبارک وہ تھی جنہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو دیکھا ہے. وہ چشمہ مبارک تھی. آنکھوں میں مازاق کا کجرا، سر بتہا کا تاج، کیسے کہوں کملی والا ہم جیسا لگتا. مازاق البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسا دیدار کیا رب تعالیٰ کا کہ نہ آنکھ اپنی جگہ سے ہٹی یا پلٹی. وہ چشمہ مبارک تھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نازل ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام اس کا مشاہدہ فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، میرے آقا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے. ارے یہ میرے آقا علیہ السلام لوگوں کی نمازیں جب کہ آپ امامت فرماتے دیکھا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کا صحیح بخاری میں ارشاد پاک ہے کہ اپنے رکوع اور سجود کو درست رکھو، کیونکہ میں حالت نماز میں بھی تمہارے رکوع اور سجود کو دیکھتا ہوں. اور اس سے بھی آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے قلوب کے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. خشوع اور خضوع کیفیات ہیں دل میں جو وارد ہوتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ میں دلوں میں وارد ہونے والے تمہارے کیفیات کو بھی دیکھتا ہوں. حضرت ابی بن کعب کا تذکرہ کاتب وحی کے بیان میں گزرا. ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس موقع پر تبرک کے طور پر بیان کر دیتا ہوں مختصر کر کے اس کو، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ شریف میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرات جو ہے ہماری قرات جیسی ہے اس سے مختلف کر رہے ہیں. تو جب نماز ختم ہوئی تو میں ان کو لے کر باغ رسالت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان کے قرآن کو سن لیجیے. حضور نے جب قرآن سنی تو حضور نے فرمایا ٹھیک پڑھ رہے ہیں.
حضرت ابی بن کعب خیال کیے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں لہجہ لہجہ زبان جو ہم بولتے ہیں ایک ہی زبان ہوتی ہے لیکن لہجہ الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیں جیسے حیدرآباد میں جو زبان بولی جاتی ہے دکنی اردو بولی جاتی ہے لیکن دکنی زبان کا لہجہ الگ ہے تو اصل اردو ہی. لکھنؤ میں آ جائیں گے وہاں کے لوگوں کا لہجہ الگ ہے. پاکستان چلے جائیں وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے وہاں کا لہجہ الگ ہے. گاؤں میں یہاں ہمارے یہاں گلبرگہ چلے جائیں آپ بیدر چلے جائیں وہاں بھی زبان بولی جاتی ہے ہم سے مختلف ہوتی ہے. تو کئی قسم کی ایسی زبان میں لہجے بدل جاتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اس میں بھی لہجوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی تھی امت محمد علیہ السلام کو کہ وہ جو 7 لہجے ہیں اس میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تاکہ امت کے لیے آسان ہے کہ سرکار کی دعا کی برکت سے ہوا. تو اسی جو واقعہ میں بات آئے گی کہ جب ان کا لہجہ سرکار نے سنا تو فرمایا درست ہے. حضرت ابی کو حیرت ہوئی کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی درست ان کا لہجہ ہم سے بدلا ہوا ہے یہ بھی درست یہ کیسے ممکن ہے. تو آقا علیہ السلام ان کے قلب میں گزرنے والے اس وسوسے کو جان لیے دیکھ لیے اور ان کے سینے پر آقا نے اس طرح اپنی ہتھیلی پاک سے مار کر فرمایا ابی سمل. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کیفیت ان کے دل میں گزری تھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کفر کے زمانے کے وسوسے آنے لگے. وسوسہ دل میں جب کسی کے گزرتا ہے تو اس کو بھی میرے آقا جان رہے ہیں. ہتھیلی مار کر فرمایا کہ ابی سمل. اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قریش کی زبان میں قرآن اس پر نازل کیا. پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میری امت کے لیے آسانیوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں 3 طریقے سے جو ہے اس قرآن کو پڑھ سکتا ہوں. پھر ویسے ہی میں نے دعا کی تو اللہ نے مجھے 5 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی. پھر میں نے دعا کی تو 7 لہجوں میں پڑھنے کی اللہ نے مجھے اجازت دے دی. پھر حکم ہوا کہ اے محبوب 3 اور دعائیں اس دعا کی وجہ سے مانگ لو. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی اللہم اغفر لامتی اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے. کیسے میرے آقا مہربان ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ جو چاہے مانگے تو وہاں پر بھی سرکار اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے دوسری دعا کی اللہم اغفر لامتی کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. دوسری دعا بھی اس کے لیے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے تیسری دعا قیامت کے اس موقع کے لیے اٹھا رکھی ہے کہ جب کہ سیدنا ابراہیم میرے پاس آئیں گے اسی بات کے لیے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ کہ کیسی میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے اور کیسی اپنی امت سے ان کو محبت ہے. یہ خود ایک مستقل عنوان ہے اس پر کبھی موقع ہو تو تفصیل سے بیان کروں گا. تو یہ جو واقعہ میں جو ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے سینوں میں اٹھنے والے افکار اور خیالات اور وساوس کو جان لینے کا جو غیب علم ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا جان لیا ان کے متعلق تو ان کے دل میں کیا خیال ہوا. نبی کریم علیہ السلام کے پلکوں کے متعلق آیا ہے کہ پلکیں دراز اور گھنی تھی اور سفیدی کے متعلق اور سیاہی کے متعلق تو چشمہ مبارک سے گزرا. اور انہیں موقعوں کی مناسبت سے شعراء نے کیا کیا باتیں کہہ دی. اس کوئی شاعر کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اسی طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے حسین کا مقام ہے سرکار کے لیے. کچھ انگلیاں کٹی وہاں یوسف کو دیکھ کر کچھ چاند کر گیا یہاں سرکار کے لیے. زلیخا تھی جس پہ فدا جانو دل سے زلیخا تھی جس پہ فدا جانو دل سے وہ یوسف بڑے خوبصورت تھے لیکن رخ مصطفیٰ سے حسین ہوئے انور نہ پہلے تک کوئی ناب ہے نہ ہوگا. رخ مصطفیٰ سے حسین ہوئے انور نہ پہلے تک کوئی ناب ہے نہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کے گوشت مبارک کے نکاح پاک کے متعلق آیا ہے حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں اور ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. حدیث پاک میں آیا سرکار پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان چرچراتا ہے اس کے چرچرانے کا مطلب آسمان میں اتنے ملائکہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو سرکار دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہاں کی آہٹوں کو. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں زوردار دھماکہ سنائی دیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جانتے ہو کس بات کا دھماکہ تھا.
تو صحابہ گزارے یا رسول اللہ و رسول عالم، تو سرکار نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک چٹان جہنم کے گڑھے میں پھینکی گئی تھی، آج جا کر تل کو لگی۔ تو صحابہ نے جو سن لیا، صحابہ نے سرکار کے سماعت کے فیضان کی برکات سے سن لیا، سرکار پاک کی جو ہے برکات کی وجہ سے ان کی سماعت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی کر دی تھی کہ اس قسم کے واقعات کو وہ بھی سن لیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستہ مبارک کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ چوڑی ہتھیلیاں تھی آقا علیہ السلام کی، اور پرگوشت تھی، اور کلائیاں لامی تھی، بازو دراز اور پرگوشت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی ریشم کو میں نے آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہ دیکھا، اور میں کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے زیادہ پایا۔ جو کوئی نبی کریم علیہ السلام سے مصافحے کی سعادت پاتا تو وہ آقا علیہ السلام کے دست کے ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا۔ جو کوئی سرکار پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسی خوشبو عجیب قسم کی جو سرکار پاک علیہ السلام کی خاص خوشبو تھی اڑ جاتی کہ اس کا جو ہے اثر سارا جو ہے وقت اس کے پاس موجود رہتا، اس کا اثر موجود رہتا اس کے ہاتھوں میں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے دست بڑے ہی نرم و نازک تھے، جیسے کہ ریشم کے جو ہے گالے، لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی تو وہ دست لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ اور جب جنگ خندق کے موقع پر ایک چٹان نکلی، اس کا واقعہ گزرا کہ آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ایک چٹان نکلی ہے، بہت سارے لوگ مل کر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو ٹوٹ نہیں پاتی، تو آقا علیہ السلام وہاں پہنچ کر ایک ہتھوڑی لیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے اس پر جو ہے ہتھوڑی ماری تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور دست وہ ہے میرے آقا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اس واقعے میں جس کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے، سورہ فتح کی آیات ہیں کہ جب صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت صحابہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھے، 1400 صحابہ کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا پایا دست اقدس ان کے ہاتھوں پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے پر اللہ نے اپنی طرف سے اپنا مارنا قرار دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ محبوب آپ نے ایک جنگ کے موقع پر جب کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے ہاتھ سے نہیں پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر کنکریاں ماری۔ تو یہ شان میرے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے جو خوشبو اٹھتی تھی اس کی تفصیل تو حضرت انس کی روایت سے آپ کو معلوم ہوئی، لیکن ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ سرکار کے صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو ان کے جسم سے وہ صحابی کی ایسی خوشبو اٹھتی تھی کہ ان کی بیویاں چاہتی کہ ہم کچھ ایسا عطر لگائیں کہ شوہر کے پاس سے اٹھنے والی خوشبو پر ہماری عطر کی خوشبو حاوی ہو جائے۔ طرح طرح کے عطر وہ استعمال کرتی تھی، لیکن کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ان کے شوہر کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو ان لوگوں کی جو عطر کی خوشبو کے سامنے کم ہو جائے۔ تو ایک دن یہ بیویوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے جسم سے جو خوشبو اٹھتی ہے کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ تو وہ کہنے لگے کہاں سے کرے گی، سنو اے مخلوق کہ یہ جو خوشبو میرے جسم سے اٹھتی ہے اس کا واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ میرے جسم میں لال دانوں کا مرض ہوا، انگار پڑتی تھی جسم میں، آگ لگی ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو میں نے جا کر اپنے آقا سے اپنی تکلیف عرض کی تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اپنے کرتے کو جسم سے علیحدہ کر۔ جب میں نے کرتا اتار دیا تو آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں دست اقدس میرے جسم کو پھیر دیا، تو نہ صرف میرا من چلا گیا، اس کے بعد سے میرے جسم میں یہ خوشبو پیدا ہوئی۔ تو کوئی عطر دنیا کا ہو جائے کیسے سے کیسا، لیکن وہ اس خوشبو کو سبقت نہیں جا سکتا۔ تو یہ دست اقدس کی جو برکات کی میرے آقا علیہ السلام کی شکل یعنی پیٹ مبارک اور سینہ اقدس کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ ہم وہاں نہ سینہ پیٹ سے بڑا نہ پیٹ سینہ اقدس سے بڑا، یعنی دونوں برابر تھے، اور سینہ اقدس پر ایک سیاہ بالوں کی لکیر تھی، حدیث پاک میں سے نالی کی آیا ہے جو سینہ اقدس سے لے کر ناف مبارک تک چلی گئی تھی۔ پائے اقدس کے متعلق آیا ہے کہ چوڑے پر گوشت، ایڑیاں کم گوشت، تلوا اونچا، پنڈیاں خضر پتلی اور صاف شفاف تھیں۔ یہ تو ظاہری حلیہ پاک کا بیان ہے، اس میں اور تفصیل ہے آپ کے کندھے مبارک، پشت مبارک کے متعلق، گردن پاک کے متعلق کہ جو ہے جیسے چاندی میں ڈھال دی گئی ہو،
بڑی تفصیل ہے اس کی. اب آئیے یہ ظاہری حلیہ اقدس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضلات پاک کے متعلق بھی بیان کروں گا. فضلات یعنی انسان کا جو ہے بول و براز, پیشاب پیخانہ جس کو کہتے ہیں, فضلات میں داخل ہے پسینہ, ریٹ اور اسی طرح خون. یہ ساری چیزیں کیا ہے, فضلات ہیں, اضافی چیزیں انسان کے جسم سے جو خارج ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے یہ سارے فضلات پاک معطر تھے, طاہر تھے, مطہر تھے. نبی کریم علیہ السلام کے پسینے مبارک کے متعلق آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہمیشہ خوشبو رہتی تھی. بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ گزرا, حضرت انس کی والدہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر میں جا کر استراحت فرماتے تھے تو وہ حضور کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتے. آپ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں بہت پسینہ آیا کرتا تھا, تو وہ پسینہ جب چمڑے کے اس بستر پر جمع ہو جاتا تو یہ اس کو شیشے میں بھر لیتی. حضرت انس نے جو ہے وصیت کی تھی کہ وہ جو ہے خوشبو میرے کفن پر لگائی جائے. اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مدینے کا اچھا سا آیا, گزار ہوا یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے, اتنی عنایت فرمائیے, کیونکہ سرکار کی خدمت میں ہدایے آیا کرتے تھے. تو وہ خیال کر کے کہ سرکار کے پاس جو ہے ہدیہ کسی کا آیا ہوا ہو اور سرکار کی جناب سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں, طلب کروں تو محروم نہیں ہوں گا. حاضر خدمت ہوا تو آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت عطر نہیں تھا, تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک شیشی منگا کر اپنا پسینہ اس میں ڈال کر اس کو عنایت فرما دیا. وہ لے جا کر دلہن کو لگایا تو سارے مدینے میں اس کی خوشبو مہک گئی. تو پسینے اقدس میں بھی خوشبو تھی. اسی طرح آپ کے لوہا ذہن کی تفصیل تو گزری, اور آپ کے جو ہے فضلات پاک پیشاب اور آپ کے جو ہے پیخانے میں بھی جو ہے خوشبو تھی. اور جب آپ ضرورت فرماتے کہیں جو ہے کھلے مقام پر تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ زمین سخت ہو جاتی اور آپ کا فضلہ اقدس اس میں سمو جاتا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کے بعد جو بیت الخلا تھا اس میں جب کبھی حاجت فرماتے تو میں جا کر بعد میں دیکھتی تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں پاتا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بواز مبارک کے متعلق آیا ہے کہ حضور رات میں جب اٹھتے تو جو ہے پیشاب فرمانے کے لیے باہر دسترخت لے جاتے تھے, اور رات میں کوئی کیڑا یا دشمن کوئی چیز کا جو ہے نقصان نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام کے لیے آپ کے جو ہے پلنگ مبارک کے نیچے ایک کٹورا رکھ دیا جاتا, حضور اس میں رات میں جو ہے براز فرما دیا کرتے تھے, بول فرما دیا کرتے تھے, بول مبارک کے لیے پیشاب. تو ایک شخص کو کیا ہوا کہ حضور کی ایک خادمہ نے جو ہے یہ سمجھ کر کہ ان کو پیاس لگی تھی پانی کے, پانی سمجھ کر اس کو پی لیا. صبح آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ رات میں نے بول کیا تھا, وہ کٹورے میں تھا, کہا وہ کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سمجھ کر کہ پانی اس کو پی لیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم کو زندگی میں کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی, ساری عمر ان کو پیٹ کا کوئی مرض نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے فضلات پاک بھی ایسے قدس تھے, ایسے مطہر تھے کہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے بھی گزری. نبی کریم علیہ السلام کے یہ تو ظاہری حلیہ اقدس اور جمال اقدس کی تفصیل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل پاک کو میں کیا بیان کروں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق عالیہ کے متعلق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں. قرآن جس کے اخلاق کو عظیم کہے ان کی خصلتیں کوئی کیا بیان کرے, قرآن خود ان کی نام بیان کرتا ہے. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے حضور کے اخلاق کی ساری تفصیل بیان نہیں کی, اس لیے کہ اس کو احاطہ بیان میں لا سکے ممکن بھی نہیں تھا, کیونکہ اتنی خصلتیں میرے آقا کی تھی کہ اس کو بیان کر دے کسی زبان میں قوت نہیں ہے, اس کو لکھ دے کسی قلم میں طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ایسا پیارا جملہ اس موقع پر کہہ دیا کہ انہوں نے جو ہے سرکار پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی جو ہے تفصیل کو ایک سمندر کو جیسے کوزے میں سمو دیتے ہیں ویسے سمو دیا, اور ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن کہ ان کے اخلاق قرآن تھے. قرآن جن اخلاق کو بیان کر رہا ہے, قرآن جن خصلتوں کو بیان کر رہا ہے, قرآن جن اوصاف کو بیان کر رہا ہے, قرآن جن کمالات کو بیان کر رہا ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن کیسے چلتے پھرتے انداز میں ہے تو دیکھ لو کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور تعلیمات قرآن. تو نبی کریم علیہ السلام یہ عقل پاک کے متعلق حضرت وہب بن منبہ بہت بڑے تابعی ہیں, ان کی روایت میں آیا ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, 40 50 70 کتابیں, اس میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عقل پاک کا اگر موازنہ کیا جائے ساری دنیا کے آخرین کی عقلوں سے تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے سرکار پاک علیہ السلام کی عقل مبارک اگر ایک ریگستان کے مانند تو ساری دنیا کے لوگوں کی عقلیں اس کے ایک ذرے کے جو ہے ذرے کی طرح ہے, ایک ذرے کی طرح ہے. ایسے سرکار پاک علیہ السلام کی عقل پاک کی
وہ عقل کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے، عقل جو ہوتی ہے یہ اصل ہوتی ہے انسان کی جو ہے صلاحیتوں کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم یعنی ضبط کرنا، بردباری جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے باوجود کہ آدمی کو اپنے مخالف پر بدلہ لینے کی قوت ہو، آدمی یعنی غالب ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کسی کو برداشت کرا ہے تو اس کا علم کہتے ہیں۔ اور عفو کہتے ہیں معاف کرنا، بخش دینے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عفو کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں۔ علم کے متعلق تو مشہور واقعہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہود کے ایک عالم تھے، زید بن سعنہ ان کا نام تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے فضیلتیں ہیں وہ ساری سابقہ کتب میں پڑھ رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ وہ جانچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ مختصر یہ کہ وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت جو ہے کچھ قرض کی ضرورت تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرض دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی صفت کو جانیں، کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے ان کا علم ایسا ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ان کا علم کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ تو وہ یہ جانچنا چاہتے تھے یہ صفت اور یہ خصلت، تو انہوں نے قرض دے دیا اور جو وقت مقرر ہوا تھا اس موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھجور اس قیمت کے دینے کا وعدہ فرمایا، تو ابھی فصل تیار ہوئی نہیں تھی، جو دن مقرر ہوئے تھے اس سے پہلے یہ پہنچ گئے، کیونکہ ان کو تو جانچنا تھا، اگر وقت کو ہم تک کہاں پتہ چلتا۔ تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے اپنا قرض واپس دے دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو وقت ہوا تھا وہ ابھی آیا نہیں، تو یہ اصرار کرنے لگے اور گستاخیاں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، تلوار کھینچ لی، کہا کہ اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر ایسا نہ کرو، اور وہ فرمایا کہ فلاں مقام پر لے جاؤ اور ان کو جو ہے جو کھجور دے ہوئے تھے اس سے قرض کی جو بنیاد پر وہ ان کو دے دو، نصیب کو کر کے کچھ اضافہ بھی دے دینا، کیونکہ تم نے ان کو بڑا سخت سست کہہ دیا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ تم نے سختی کی ہے۔ تو یہ جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو کہنے لگے حضرت عمر صحیح ہے، زید بن سعنہ کہ عمر مجھے جانتے ہو؟ تو کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے میں زید بن سعنہ، حضرت عمر نے ان کا نام سن رکھا تھا لیکن یہ وہی ہے پہچانتے نہیں تھے۔ تو کہنے لگے وہی یہود کا علامہ؟ تو کہا ہاں یہود کا وہی علامہ۔ تو کہا کہ تم نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کیوں گستاخی کیوں نشان کی؟ تو وہ الفظار ہوئے کہ اے عمر میں نے سابقہ کتب میں اللہ کے آخری نبی کی یہ خصلت پڑھی تھی کہ جب ان کے ساتھ میں زیارتی کرے گا تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، تو میں جانچنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، اور تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسلام ہوا کر حضور کے علم کو دیکھ کر۔ اسی طرح حضور کے عفو درگزر کی شان دیکھو کہ کل کی مجلس میں نے مکے کے جو ہے فتح کرنے کے واقعات کو بیان کیا، اس کے ضمن میں واقعات آئے تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزرا، ابو جہل کے بیٹے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا ان کو معاف فرما دیا۔ وحشی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے یہ قاتل تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں توبہ کر کے آئے، ایمان قبول کیا تو حضور نے ان کو معاف فرما کر ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ، تم کو دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے، لیکن حضور نے معاف کر دیا، حالانکہ ان کا جرم ایسا تھا کہ ان کو سر قلم کر دینا چاہیے، لیکن حضور نے جو ہے عفو و درگزر فرمایا۔ صفوان بن امیہ یہ بھی سرکار کے بڑے سخت دشمن تھے، حضور نے ان کو بھی معاف فرمایا۔ ابو